السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ ون ورس ون ڈے میں آپ کو وارم ویلکم کہتی ہوں۔ اپنے پروگرام کا آغاز اس دعا سے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دن کا آغاز ہم قرآن سے کر رہے ہیں تو ہمارے اس دن میں برکت ڈالے اور ہمارے مسائل کو حل فرمائے، اور قرآن سے ہماری محبت میں اس طرح سے اضافہ ہو کہ یہ ہماری مشکلوں کا حل بن جائے۔ آج ہم کرنے والے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 10۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، ہرگز نہیں کام آنے والا، عنہم، ان سے، اموالہم، ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، واولئک ہم وقود النار، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ آیت کا دوسرا حصہ ایسا ہے کہ سوچ کر انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ واولئک ہم وقود النار، کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہے کہ وہ خود جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو راسخون فی العلم ہے، جو علم میں پختہ ہوتے ہیں اور ہدایت والی زندگی گزارتے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ اپوزٹ لوگوں کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اسلوب ہے کہ جنت کا ذکر کیا ہے تو جہنم کا، اور ایمان والوں کا ذکر کیا ہے تو کافروں کا، تاکہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی رہیں اور اللہ کے عذاب سے بھی غافل نہ ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پر جنت کا ذکر کیا ہے وہیں جہنم کا، اور جہاں پر اہل ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں پر کافروں کا ذکر بھی کیا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ یعرف الاشیاء بازدادہ، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، تو ایسے ہی چیزیں اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے اپوزٹ کا ساتھ ہی ذکر کر دیا ہے۔ تو بڑی زبردست آیت ہے۔ آیت کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مسلمان غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد واپس لوٹ رہے تھے تو بہت سے کافروں نے انہیں دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ تو وقتی کامیابی ہے، اصل کامیابی ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم اولاد اور مالوں کی کثرت رکھتے ہیں تو ہم ہی کامیاب رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، دنیا میں بھی ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کام آنے والی نہیں ہیں، اور آخرت میں بھی وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، یعنی کامیابی اور کامرانی اب صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ آنے والے وقتوں نے یہ بات ثابت بھی کی، اور مسلمان پوری روئے زمین پر غالب رہے، یہاں تک کہ انہوں نے رومن اور پرشین امپائر کو بھی ہلاک اور تباہ کیا اور وہ غالب آئے۔ تو قابل غور بات ہمارے لیے یہاں پر یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی جنہوں نے اہل ایمان کو غالب رکھا۔ وہ یہی قرآن تھا، اس قرآن کی تعلیمات تھی۔ ایون کہ آپ اگر دیکھیں نا تو مسلمان جو اتنے بڑے جنگجوؤں کے ساتھ لڑ جاتے تھے، اکثر وہ خالی پیٹ ہوتے تھے، یعنی کہ کوئی بہت وہ بڑی بڑی غذائیں کھاتے تھے یا جسمانی طور پر اپنا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، صرف ایمان کی طاقت ان کے پاس تھی۔ تو یہاں الفاظ پر غور کیجئے، ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، تغنی لفظ پر ہم غور کرتے ہیں آج، بڑا ہی قابل غور لفظ ہے یہ۔ آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا تغنی کا روٹ ورڈ ہے غین نون اور یا، غنی، اور یہ لفظ اللہ کے لیے بارہا استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ لہو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ وہ غنی ہے، وہ بزرگی والا ہے۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو بالکل کسی کا محتاج نہ ہو، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے ہماری فیملی میں اگر کوئی بڑے امیر ہوں، بڑے مالدار ہوں، تو ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، کسی کی ناراضگی کی، کسی کو خوش کرنے کی، ان کو کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ صرف اصل میں اللہ کے لیے ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اور پھر یہ لفظ تھوڑی بہت یعنی قدر محتاجی کے لیے بھی آتا ہے، کہ کچھ یعنی قناعت کے لیے، جو کچھ ہے اس پر خوش رہنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسا آیا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ کو عائل پایا، آپ کو محتاج پایا، فَأَغْنَا، تو غنی کر دیا، یعنی آپ کے اندر قناعت پیدا کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغنا
غنا النفس، غنی وہ ہے جو نفس کا غنی ہوتا ہے، تو قناعت کو بھی غنی کہتے ہیں، یعنی دولت ہے نہیں ہے، جتنا ہے اس پر خوش ہے، اور یہ نہیں کہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جلتا رہتا ہے یا کرتا رہتا ہے۔ اور غنی کا ایک مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دولت رکھنا اور بہت امیر ہونا، کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ومن کانا غنی فلیستعفف، کہ جو غنی ہے اس کو چاہیے کہ سوال کرنے سے بچے۔ اور غنی کا مطلب لاپرواہی بھی ہوتا ہے، یہاں پر جیسے آتا ہے ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، کہ ہرگز ان کے کام نہیں آیا جو وہ فائدہ حاصل کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ قرآن کی یہ آیات ہیں جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ تو غنی یہاں پر اس کا مطلب ہے لن تغنیہ، ہرگز نہیں کام آئیں گے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو غنی نہیں کریں گے، ان کو لاپرواہ نہیں کریں گے، ان کو بے نیاز نہیں کریں گے۔ کیا چیزیں؟ دشمنوں سے اور دنیا سے۔ کیا چیزیں؟ اموالہم، ان کے مال، اور اولادہم، ان کی اولاد۔ یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے گمراہی کا باعث بنتی ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی فرمایا نا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولادوں میں ہی تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو۔ تو اولاد اور مال کو دنیا میں گمراہ کرنے کے دو جو ہیں وہ دو ایسے اٹریکٹیو ایلیمنٹس ہیں جو انسان کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ مال ہے، اور نمبر 2 پہ اولاد ہے۔ اور موسٹلی مال جو ہوتا ہے اس کا تعلق مرد سے ہوتا ہے، ظاہر ہے مرد نے کمانا ہوتا ہے، مرد نے گھر کی ساری ضروریات پوری کرنی ہوتی ہے، بچوں کی، گھر والوں کی، اور حرام ذرائع جو ہیں وہ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور اگر وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، ملوث ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے دنیا میں بھی تباہی کا باعث بنتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو اسی لیے مال کا تعلق موسٹلی مرد سے ہوتا ہے، اور اولاد کا تعلق عورت سے ہوتا ہے، کہ اولاد کی محبت میں وہ اکثر اتنا آگے نکل جاتی ہے کہ گمراہی کے راستے پر چلنے لگتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے کسی کام نہیں آنے والے، لن تغنی عنہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے، غنی کریں گے ان کو، لاپرواہ کریں گے ان کو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال کی کثرت ہے اور وہ صاحب اولاد ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ ان دونوں چیزیں اسے اس گھمنڈ میں اور اس چیز میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ اب اسے کسی کی ضرورت، اولاد اس کی بڑھاپے کا سہارا بن جائے گی، اور دولت اسے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گی، راہ ہدایت سے بھی بھٹک جاتا ہے۔ ابو لہب اس کی بہترین مثال ہے، کہتے ہیں اس کے 12 بیٹے تھے، اور اس کی وائف جو تھی نا ہندا، کوئی پوچھتا تھا نا کتنے بیٹے ہیں تو وہ جلدی کی بتاتی نہیں تھی کہ کتنے بیٹے ہیں میرے، اور سب کڑیل جوان اور انتہائی خوبصورت، اور دولت اتنی تھی کہ ہر وقت وہ ہندا جو ہے وہ اپنے گلے میں 9 لکھا ہار پہنتی ہوتی تھی، اور وہ دونوں میاں بیوی جس کو اللہ تعالیٰ نے فی جی دیا حبل من مسد کہا ہے، اور یہی دونوں چیزیں تھی جس نے ابو لہب اور اس کی وائف دونوں کو گھمنڈ میں مبتلا کر دیا، اور وہ ایمان نہیں لائے، دولت ایمان سے وہ محروم رہے۔ انجام کیا ہوا؟ اسکالرز لکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہوا کہ اس کی اولاد اس کے قریب آنے سے کترانے لگی، اور اس کی موت کے وقت یوں ہوا کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں تھا، ایون کہ اسے دفنانے کے لیے یہ کیا گیا کہ ایک بڑا سا گڑھا کھودا گیا اور بانسوں کے ساتھ اور ڈنڈوں کے ساتھ اس کی لاش کو اس کے اندر گرایا گیا، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے کہ نہ ہی مال کام آیا اور نہ ہی اولاد کام آئی۔ اور دوسری بہترین مثال قارون کی ہے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ کہا جاتا ہے اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی، اور لیکن وہ مال اس کے کسی کام نہ آیا، زمین میں اس کو دھنسا دیا گیا، اور قیامت تک اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اسی لیے یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنہ کہا ہے۔ فتنہ اس لیے کہ اللہ یہ لے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ یہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ آئیے آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا اولئک ہم وقود النار، یہ سب لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ وقود کہتے ہیں ایندھن ہونا، وہ چیز جس سے آگ جلائی جاتی ہے، وقدت النار، کہ اس نے آگ کو جلا دیا۔ اور یہ لفظ قرآن پاک میں ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا ہے، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی بلکہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، لوگ دور سے دیکھیں گے نا تو وہ سمجھیں گے کہ لکڑیاں جل رہی ہیں، کوئی ایندھن ہے، جب قریب ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ اصل میں انسان جل رہے ہیں، یعنی جیسے ایندھن
جو ہوتا ہے، لکڑی جو ہوتی ہے وہ آگ کو جلائے رکھتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ہم اور لکڑی لگا دیتے ہیں، تو ایسے ہی انسان جو ہے نا وہ جہنم کی آگ کو بجھنے نہیں دیں گے، ان کا جسم جو ہے وہ ایندھن کا کام کرے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب کبھی ان کی یہ جلد جل جائے گی تو ہم اس کو بدل ڈالیں گے۔ استغفر اللہ، انتہائی خطرناک منظر ہے، ایسا منظر کہ جس کو سن کر دل دہل جائے، کہاں آگ اور کہاں پھر انسان خود اس آگ کو جلانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، اے اللہ اولاد اور مال کی محبت میں ہمیں اتنا مبتلا نہ کرنا کہ یہ ہماری گمراہی کا باعث بن جائے اور پھر معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو جہنم کا ایندھن ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور ہم اللہ کے احسان مند ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور پھر اس نے ہمارے اندر قرآن سیکھنے کی طلب اور قرآن سیکھنے کا شوق پیدا کیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو پیچھے ابھی ہم نے دعا پڑھی تھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر گامزن ہونے کے بعد، ہمارے دلوں میں قرآن کی طلب پیدا ہونے کے بعد ہمیں گمراہی کے راستے پر نہ چلانا، ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا جو مال اور دولت کی محبت میں مبتلا ہو کر لوگوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، جو غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور پھر ان کا انجام دنیا کی رسوائی اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔